سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے لوگوں کے حقیقی ارادے آپ کے بارے میں کیا ہیں اور وہ کب کس وقت آپ کو نقصان پہنچا دیں۔ کسی کی ذہنی حالت خراب، دل کی زمین کی ٹوٹ پھوٹ اور روح کا سکون برباد کرنے کے بعد جو لوگ ڈھٹائی سے آ کر کہتے ہیں کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تو میں بس ان کا چہرہ دیکھتی رہتی ہوں، کچھ کہہ نہیں، اور سوچتی ہوں یا رب تیری اس دنیا کے لوگ کیسے ہیں کہ یہ لوگوں کے دل کے توڑنے کو گناہ نہیں گنتے۔ اگر کوئی آدمی آپ پر خفا ہو گیا تو دل سے فریاد نکلے گی اور ڈائریکٹ رپورٹ اللہ کے پاس جائے گی۔ اللہ دعا شاید دیر سے سنتا ہے، مگر اس پر فریاد کا جلد اثر ہوتا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ کسی کے دل کی ایک آہ جنت میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو واپس کھینچ لاتی ہے، ایک دعا دوزخ میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو جنت میں لے آتی ہے۔ اس لیے آپ دل کی دعا لو اور دل کی آہ نہ لو۔ انسان کو اپنی موجودگی وہیں اچھی لگتی ہے جہاں اس کی قدر اور احساس ہو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر عرض کیا، مجھے کچھ سکھائیے، لیکن زیادہ نہ بتائیے تاکہ میں اسے یاد رکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرو۔ وہ کئی بار یہی سوال دہراتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار کہتے رہے، غصہ مت کرو۔ وعدہ تب پورا ہوتا ہے جب آپ ایک جگہ کمیٹڈ ہوں، اور دوسرا مل جائے تو آپ نے دوسرے کو چھوڑ دینا ہے، یہی تو کرنا ہے آپ نے۔ جب کوئی پرندہ آپ کے گھر کی چھت کو اپنا ٹھکانہ بنائے تو سمجھ لیں کہ اس جگہ کی فضا صاف ہے اور آپ کے گھر کی فضا میں سکون، سکھ، چین اور خیر ہے۔ پرندے وہاں نہیں رکتے جہاں بے چینی ہو، بلکہ وہ امن، نرمی اور پاکیزگی کو پہچانتے ہیں اور وہی جگہ اپنا مسکن بناتے ہیں۔ ہم اللہ کی ساری تخلیق میں سب سے زیادہ عزت دار پیدا کیے گئے ہیں۔ ہماری عزت جس انسان کی سب سے پہلے کرنی چاہیے تھی وہ ہمارا اپنا آپ تھا، اور ہم اسی ایک بات کو نہیں سمجھتے۔ ہم لوگوں سے عزت مانگتے ہیں، محبت مانگتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہمیں پہلے اپنے آپ سے مانگنی تھیں۔ شادی رزق کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ آنکھوں دیکھی مکھی نگل کر بھی سب کچھ ٹھیک رہتا ہے، اور بعض دفعہ فرشتوں جیسے انسان بھی جھوٹے اور دھوکے باز نکلتے ہیں۔ اس بات کی تسلی رکھیں کہ آپ کے حصے کی خوشیاں آپ ہی کو نصیب ہوں گی، آپ کے حصے کی بارشیں آپ ہی کے آنگن میں برسیں گی، آپ کے حصے کے پھول آپ ہی کے باغیچے میں کھلیں گے۔ وہ رب جو خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ چکا ہے یا آپ کی دعاؤں کی بعد آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کے یہ چیز تو تمہیں مل نہیں سکتی کہہ دینے سے آپ سے واپس نہیں لی جاتی۔ اس کمپٹیشن کے دور میں ہمیں اس بات کی شدید ضرورت ہے
کہ ہم خود پر تھوڑا رحم کریں اور خود کو بے وجہ پریشان نہ کریں۔ مستقبل کی اتنی فکر ہمارا حال بھی کھا رہی ہے۔ کچھ دیر کے لیے ٹھہر کر خود کو یہ کہیں کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ ہم ہر چیز اپنے قابو میں نہیں کر سکتے۔ بے سبب کی سوچیں ہمیں ناشکری کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہر کام میں جلد بازی نہ کریں، خود کو نہ تھکائیں۔ جس نے آج تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ بھروسہ رکھیں، توکل کریں۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگوں کی چند نشانیاں۔ چیلنجز سے نہیں گھبراتے، اپنی غلطیوں کو قبول کرتے ہیں اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو چیزیں ان کے کنٹرول میں نہ ہوں ان کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔ اپنی ذات کو دوسروں کے حوالے نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں۔ ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کبھی بھی اپنے ماضی میں نہیں رہتے، اپنے حال پر فوکس رکھتے ہیں۔ زندگی میں ایک بار ناکامی کے بعد دوبارہ کوشش کرنے سے نہیں ڈرتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ لڑکیاں پڑھ لکھ کر کیا کریں گی، وہ اپنے گھر کی خواتین کے آپریشن کے وقت لیڈی ڈاکٹر نہ ڈھونڈا کریں۔ جو کھو دیا ہے وہ کھونے کے لیے ہی بنا تھا۔ جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا اس میں ہماری ہی بہتری تھی۔ یہ جو تکلیفیں ہمیں ملتی ہیں یہ تو بس بہانہ بنتی ہیں ہمیں اللہ تک لے جانے کا۔ تھوڑی سی تکلیف تو برداشت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا صبر تو کرنا پڑے گا، پھر ہی اللہ کی طرف سے کھوئی ہوئی چیز کی ریپلیسمنٹ ملے گی۔ پھر ہم بھول جائیں گے کہ ہم نے کیا کھویا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ہمارے لیے کوئی بہتری، کوئی خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ جو ہمیں تنگی لگتی ہے وہ آسانی ہوتی ہے۔ جن لوگوں سے ہم چڑھتے ہیں ان کے ساتھ میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ جن لوگوں، چیزوں اور راستوں سے ہمیں دور کر دیا جاتا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہمیں گرایا جاتا ہے بلند کرنے کے لیے، توڑا جاتا ہے دوبارہ نئے سرے سے بنانے کے لیے۔ ہماری خامیاں ہم پر عیاں کی جاتی ہیں تاکہ ہم خود کو بہتر بنا سکیں۔ اگر ہم قدرت کے قوانین کو سمجھ لیں تو زندگی بہت سہل اور خوشگوار ہو جائے انشاءاللہ۔